فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 113، 10 ستمبر 2021۔ سوال: ایک شخص کے 3 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا جس کی عمر 30 سال ہے، وہ پیدائشی ہی ذہنی و جسمانی مفلوج ہے۔ اسے اپنے ارد گرد کا 1% بھی علم نہیں، اس کا صرف سانس چل رہا ہے، تو کیا والد کے ترکہ میں اس کا بھی حصہ نکالا جائے گا؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کسی بھی انسان کا فوت ہونے والے کے ساتھ 3 میں سے کوئی بھی ایک تعلق ہوگا تو وہ اس کا شرعی وارث بن سکتا ہے۔ ان 3 قسم کے تعلقات کو اسباب وراثت کہا جاتا ہے، جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، رحم، یعنی خونی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ نمبر 2، نکاح، یعنی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ولا، یعنی اگر کوئی کسی غلام کو آزاد کرے یا کروائے تو وہ اس کا وارث بن سکتا ہے۔ ہاں، البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وراثت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، جیسا کہ نمبر 1، قتل۔ اگر کوئی وارث اپنے مورث کو قتل کر دے تو اسے وراثت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، لا یرث القاتل شیئا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4564، سنن ترمذی حدیث نمبر 2109۔ قاتل کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملتا۔ نمبر 2، اختلاف دین۔ دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو تو تب بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6764، صحیح مسلم حدیث نمبر 1614۔ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور نہ کافر مسلمان کا۔ نمبر 3، اسی طرح غلام بھی وارث نہیں ہو سکتا۔ صورت مسئولہ میں مفلوج بیٹے کا باپ سے خونی رشتہ ہے اور وراثت میں رکاوٹ بننے والے اسباب میں سے بھی کوئی سبب نہیں پایا جا رہا ہے۔ ذہنی مفلوج ہونا یا ہوش و حواس میں نہ ہونا یہ کسی کو وراثت سے محروم نہیں کرتا، لہذا دیگر بیٹوں کی طرح یہ بھی وراثت میں برابر کا شریک ہوگا۔ ایک آدمی اس کا وکیل بن جائے جو اس کا حصہ ہے اس میں سے اس پر خرچ کرے اور اس کی دیکھ بھال کرے، اور علاج ممکن ہے تو علاج کروائے۔ ھذا ما عندنا واللہ اعلم بالصواب۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔